جنت البقیع میں لوگ دفنانے کے لیے لا رہے ہیں. صبح فجر کا ٹائم ہے اور لوگوں کو یہاں پہ جنازے لے کے آ رہے ہیں, دفن کیا رہے ہیں. جنت البقیع جس میں تقریباً 10,000 صحابہ دفن ہیں, یہ ان کی قبریں ہیں. اور اب بقیع کی زمین جو ہے اس میں کافی صحابہ دفن ہیں. یہ قبریں ہیں جنت البقیع کی. صبح کا ٹائم ہے, فجر کی نماز کے بعد. یہ مختلف صحابہ کی قبریں ہیں, لیکن اس جگہ سے آ کے یہ جو پولیس والا کڑا میں زوم کرتا ہوں, اس جگہ پہ حضرت فاطمہ, حضرت حسن, امام زین العابدین اور دوسرے امام احمد بن حنبل, ان سب کی قبریں یہاں پہ ہیں اس جگہ پہ. جنت البقیع پہلے اس طرح نہیں تھا. یہاں پہ بڑے بڑے مزارات بنے ہوئے تھے, لوگ آتے تھے حاضری پہ. جب ترکیوں کے انڈر تھا یہ جگہ, حجاز کا علاقہ, تو یہاں پہ حضرت فاطمہ کی قبر تھی اور وہاں پہ اس کا مزار بھی تھا. یہ میں زوم کر رہا ہوں, یہ وہ جگہ ہے. لیکن جب سعودی عرب کی حکومت, آل سعود کی حکومت آئی, تو اس نے سارے مزارات جو یہاں پہ تھے وہ گرا دیے, اور اسی وجہ سے یوم انہداء میں جنت البقیع بھی منایا جاتا ہے. 1927 یا 23 کی بات ہے جب یہ لوگ آئے تھے, تو یہ سارے مزارات گرا دیے گئے تھے. دو 2011 میں جب میں یہاں پہ آیا تھا, تو لوگوں کو باقاعدہ لوگ آتے تھے اور ہر قبر پہ جاتے تھے. شروع میں حضرت فاطمہ, امام حسن, امام زین العابدین کی قبریں تھیں. پھر آگے جا کے مختلف قبریں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی, ان کی 2 بیٹوں کی جو چھوٹے تھے. لیکن ابھی اتنی پابندیاں لگ چکی ہیں کہ کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے, اور ہر جگہ سعودی سیکیورٹی والے کھڑے ہیں اور بس جلدی جلدی لوگوں کو دکھا کے نکال رہے ہیں. پھر بھی یہاں پہ تقریباً 10,000 صحابہ جو ہے وہ مدفون ہیں. یہ قبریں آپ دیکھیں, تو یہ ہے جنت البقیع اور اس کا نظارہ. اور یہ بالکل روزے کے قریب ہی, جیسے آپ باب سلام سے نکلتے ہیں, باب بقیع کی طرف آپ نکلتے ہیں, تو سامنے جنت البقیع ہے جو اس وقت مدینے کے بہت قریب تھا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد نبوی کے یہ کتنے قریب ہے. یہ دیکھیں, یہ مسجد نبوی تھا اور اس کے قریب ہی یہ مقبرہ تھا جو مسلمانوں کی دفن کے لیے استعمال ہوا ہے. 10,000 کے قریب صحابہ اور بہت ہی جید لوگ یہاں پہ مدفون ہیں. حضرت عثمان غنی کی قبر آگے ہے.